محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمزم کا پانی جسے ہم بہت محبت اور احترام سے پیتے ہیں، خصوصاً بر صغیر میں اسے بہت عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں آب زمزم کے بارے میں ہے جو آپ نہیں جانتے، اور بہت ساری ایسی سائنسی تحقیقات ہے جو آب زمزم پر کی گئی، جنہوں نے سائنس کو اور پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اور آب زمزم صرف کوئی معمولی پانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، حیرت انگیز عجائبات رکھے ہیں، اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں رکھا ہے۔ یہاں تک کہ زمزم کی برکت سے بڑی بیماری سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی معلوماتی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آپ بھول نہ جائے، اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تاکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول نہ جائے۔ آپ کے سبسکرائب اور لائک کرنے میں مشکل سے 1 سیکنڈ خرچ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچیں گی، جس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زمزم کا پانی ہزاروں سال سے مکہ کی سرزمین پر بہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو پیاس بھی بجھاتی ہے، بیماریوں سے شفا بھی دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کی بھوک بھی مٹتی ہے۔ آج ہم زمزم کی مکمل تاریخ، اس کے فضائل اور سائنسی تحقیقات کے بارے میں بات کریں گے۔ زمزم کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر وادی میں چھوڑ آئے۔ اس وقت یہ وادی بے آب و گیا تھی، جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس کا ایک تنکا تھا، صرف پتھریلی زمین موجود تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مکۃ المکرمہ بسانا تھا، وہاں بیت اللہ کی تعمیر کروانی تھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے ایک چمڑے کا مشکیزہ پانی سے بھرا اور کچھ کھجوریں لی، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اس بنجر زمین پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ کھجوریں اور پانی جلد ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی، اور 7 مرتبہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی رہی تاکہ کہیں سے پانی مل جائے یا کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اور ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اس سنت پر عمل کرے اور صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتے رہے۔ لیکن جب آزمائش بڑی ہوتی ہے تو اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ملتا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ واپس آئی اور تھک ہار کر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور اسی رگڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے، وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا، جس کی وجہ سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے ریت کو جمع کر کے ایک گڑھا بنایا
اور اس کے اندر اس پانی کو جمع کیا، اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ پانی کہیں چلا نہ جائے، سوکھ نہ جائے، اس لیے انہوں نے کہا زمزم۔ اس وجہ سے اس پانی کا نام زمزم پڑا۔ یہ پانی صاف اور میٹھا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے خود پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے اس جگہ پر پرندوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ وہاں پر پانی موجود ہے، تو قبیلہ جرہم کے لوگ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے وہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور انہی کے ذریعے سے مکہ المکرمہ میں آبادی بڑھی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد ایک دوسرا قبیلہ بھی وہاں پر آباد ہوا جس کا نام تھا قبیلہ خزاعہ۔ ان دونوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی، قبیلہ خزاعہ جیت گئے اور انہوں نے قبیلہ جرہم کو مکہ المکرمہ سے باہر نکال دیا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے حسد کی وجہ سے آب زمزم کے کنووں کو پتھروں سے اور مٹی سے بھر دیا، یہاں تک کہ مکمل اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ وہ کنواں غائب ہو گیا اور صدیوں تک غائب رہا، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ اسے افسانہ سمجھنے لگے کہ آب زمزم کا کنواں کبھی کہانیوں میں پایا جاتا تھا، حقیقت میں کوئی ایسا کنواں موجود نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت تھا، اس سے کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو دوبارہ زندہ کرنے کا انتظام فرمایا، اور یہ شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ابن ہاشم کو ملا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ابتدائی دنوں میں ان کے پاس صرف ایک بیٹا حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا تھا زمزم کے کنویں کے بارے میں۔ جب وہ لوگوں سے اس کا تذکرہ کرتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کہانیاں تمہارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے، اس وجہ سے ایسے خواب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اپنی تنہائی کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو وہ زمزم کے کنویں کو کھودنے میں میری مدد کرتے، میں اکیلا پڑ گیا ہوں۔ یا اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے، اور جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو بھی حضرت عبد المطلب پر خواب کے ذریعے سے ظاہر فرما دیا۔ جہاں پر چیونٹیوں کا بل موجود ہے اسی کے قریب وہ کنواں ہے۔ اس کنویں کی علامتیں حضرت عبد المطلب کو بتا دی گئی، اور ان کے بیٹوں نے مل کر اس کنویں کو کھودا، یہاں تک کہ زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ زمزم کا کنواں تو جاری ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد باری تھی حضرت عبد المطلب کی اپنی نظر پوری کرنے کی، منت پوری کرنے کی۔ جو انہوں نے منت ماری تھی کہ میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، انہوں نے قرآن اندازی کی، اپنے 10 بیٹوں کا نام اس میں لکھا، اور اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ پورے مکہ والوں کے چہیتے تھے، اپنی بہنوں کے چہیتے تھے، تو سب نے مخالفت کی کہ عبداللہ کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ تم دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ تو ایک سمجھدار عورت نے مشورہ دیا کہ تم ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو اور ایک طرف اونٹوں کا نام لکھو۔ اگر اونٹوں کا نام نکل آیا تو اونٹوں کو ذبح کر دینا، اور اگر اونٹوں کا نام نہیں نکلا، عبداللہ ہی کا نام نکلا، تو پھر اس میں 10 اونٹ اور بڑھاتے جانا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا اور دوسری چٹھی میں 10 اونٹ لکھے۔ پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھا کر 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پر پہنچے تو تب جا کر اونٹوں کا نام آیا اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ پھر حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اس طریقے سے زمزم کا کنواں دوبارہ آباد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی اس کی نیت کے مطابق اثر کرتا ہے، جس نیت سے اسے پیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شفا کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں، کوئی رزق کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے کہ زمزم کا پانی زمین پر سب سے بہترین پانی،
اس میں کھانے کی بھی تاثیر ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ زمزم پینے سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے، رزق کی کشادگی عطا فرمائے اور بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پیتے، اسے جسم پر چھڑکتے اور وضو کے لیے استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے زمزم مدینہ منگوایا اور گھر والوں کو پلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک بیمار صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر زمزم پیا اور صحت یاب ہو گئے۔ زمزم سے شفا کے کئی واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمزم پینے کو کہا، انہوں نے کئی دن زمزم پر گزارے اور صحت یاب ہو گئے۔ جدید دور میں 2018 میں فاطمہ نامی ایک پاکستانی خاتون نے جو 4تھے مرحلے کے کینسر سے لڑ رہی تھی، زمزم کا پانی پیا اور کعبے کے سامنے دعا کی۔ واپسی پر ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو کینسر کے آثار غائب تھے۔ 2020 میں ایک انڈونیشی جوڑے نے جو 12 سال سے اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے، زمزم پیا اور دعا کی۔ چند ماہ بعد ان کی بیوی حاملہ ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام زمزم رکھا۔ 2019 میں مولانا احمد لامی ایک برطانوی عالم دین نے زمزم پیا اور شدید دمے کی بیماری سے نجات پائی۔ سائنسدانوں نے زمزم کے پانی پر کئی تحقیقات کی ہیں۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے زمزم کے کرسٹلز کو منجمد کر کے دیکھا جو خوبصورت اور ہم آہنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمزم کا مولیکولر ڈھانچہ منفرد ہے اور قرآن کی تلاوت سے اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ سعودی عرب کے واٹر ریسرچ سینٹر میں پایا کہ زمزم کئی سال تک رکھنے کے باوجود کبھی خراب نہیں ہوتا، اس میں بیکٹیریا یا جراثیم نہیں پھیلتے۔ زمزم کا کنواں ہر سیکنڈ میں 11 سے 18 لیٹر پانی دیتا ہے لیکن کبھی خشک نہیں ہوتا۔ 1970 کی دہائی میں یورپی سائنسدانوں نے اسے ہائیڈرولوجیکل معجزہ قرار دیا۔ زمزم میں کیلشیم، میگنیشیم، فلورائڈ اور دیگر معدنیات کی مقدار زیادہ ہے۔ کنگ سعود یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق زمزم میں کیلشیم کی مقدار 200 سے 300 ملی گرام فی لیٹر ہے۔ اس کا پی ایچ لیول 7.9 سے 8.0 ہے جو اسے الکلائن بناتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہزاروں روپے لیٹر پانی خریدتے ہیں جو کہ الکلائن واٹر ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زمزم کے اوپر ایک تحقیق کی گئی کہ زمزم کے تھوڑے سے پانی میں اگر بہت زیادہ دوسرا پانی ملا دیا جائے تو زمزم کا پانی اسے زمزم ہی بنا دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں آب زمزم کے متعلق موجود ہیں جو پوری دنیا کے لیے حیران کن ہیں۔ اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ان تینوں کاموں کے کرنے پہ بمشکل آپ کا صرف 1 سیکنڈ خرچ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا اور آپ اس کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ضرور ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں۔ اور اگر آب زمزم کے متعلق کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، کوئی تجربہ یا کوئی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ گزرا ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزانا اللہ خیرا۔